السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما تؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به ثمنا أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله ومن قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل من بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر جاری ہے. اللہ تعالیٰ یہود کا بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلط ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق
دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے ان کے پیچھے، اور پیچھے بھیجے ہم نے ان کے بعد کئی رسول، بالرسول کئی رسول، من بعد اس کے بعد، اور پے در پے بھیجے ہم نے اس کے بعد کئی رسول۔ وآتینا عیسیٰ بن مریم اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں، وأیدناہ اور تائید کی ہم نے اس کی، بروح القدس پاک روح کے ساتھ۔ افکلما کیا پس جب کبھی آئے ان کے تمہارے پاس، جاءکم افکلما جاءکم پس جب بھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول تمہارے پاس، رسول بما لا تحوی ساتھ اس چیز کے جو ناپسند کیا تمہاری جانوں نے، تکبر کیا تم نے، ففریقاً پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا تم نے، اور ایک گروہ کو قتل کیا، ففریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس آئے اور واضح نشانے لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح نشانیاں، کتاب دی، واضح نشانیاں دیں، مختلف نشانیاں دی، مثلا ہاتھ کا سفید ہو جانا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، پھر عذاب بھی آئے ان کے اوپر، ٹڈی وغیرہ یعنی کہ خون کا ہو جانا، اس کے علاوہ طاعون کا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عذاب بھی آئے، اور اس کے علاوہ اور بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہ 12 چشمے نکالے عصا کے ساتھ، یعنی کہ مختلف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں بھی دیں، اور ان کی قوم پر پے در پے تھوڑے بہت عذاب بھی بھیجے۔ یہ بھی انہوں نے دیکھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر بھیجا۔ پھر ان کے بعد نبی بھی آئے پے در پے، زکریا علیہ السلام، حضرت بہت سارے انبیاء کرام انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ پھر اس کے بعد الیسع، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء ان کے درمیان آئے، داؤد ہو گئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تقریباً بہت سارے انبیاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بھیجے۔ پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور ان کی تائید کی، روح القدس سے، پاک روح سے تائید کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیلوں کے ساتھ آئے، وہ بھی بہت ساری دلیلیں تھیں ان کے پاس، یعنی کہ برس والی بیماری کو شفائے کاملہ عطا ہو جاتی تھی، اور پرندے کو مٹی سے پرندہ بناتے اور اسے زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں ان کو بھی دکھائیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہ مانا، بلکہ ان کو قتل کرنے پر درپے ہو گئے، ان کو سولی چڑھانے پر درپے ہو گئے، بلکہ چڑھایا بھی تھا ہی، آگے وہ بیان آئے گا۔ تو افکلما کیا پس جب کبھی تمہارے پاس رسول آئے، ساتھ اس چیز کے جو نہ چاہ تمہاری جانوں نے، اور تکبر کیا تم نے، جو تمہیں ناپسند تھا، تمہاری جانوں کو ناپسند تھا، اس چیز کے ساتھ وہ تشریف لے کر آئے، تمہیں ناپسند تھا، تم اسے نہیں چاہتے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ ایک گروہ کی تکذیب کی، ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، یعنی کہ انبیاء کرام کو وہ قتل بھی کرتے آئے۔ اسی طرح ایک اور بات کا اندیشہ بھی میں یہاں سے نکالتا چلوں کہ انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا، اور ان کی تکذیب بھی کرتے آئے، جھٹلاتے بھی آئے، یعنی کہ جو بھی نشانیاں وہ لے کر آتے تو انہیں وہ جھٹلا دیا کرتے تھے، اور کچھ ہی تھے جو ایمان لے کر آتے تھے، لیکن نہیں تو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اور ایک گروہ کو قتل بھی کیا انہوں نے، جیسے ان کے اندر زکریا علیہ السلام آئے، اور بہت سے انبیاء آئے، اور بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ ہاں جی، اللہ معاف کرے۔
اسی طرح ہمارے نبی کے اوپر بھی یہود نے ہی ان کو بلا کر گھر میں کھانا کھلایا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ میری اندر کی رگ جو ہے وہ ایک رگ دل کے ساتھ جس کا کنٹیکٹ ہوتا ہے وہ کٹ گئی مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہی درد محسوس کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے ہیں جی، وہ بھی اسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے اور شہید ہوئے۔ یعنی کہ انہوں نے بعض انبیاء کو قتل بھی کیا، اور اب یہ بھی واضح دلیل آپ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی، قرآن مجید آ گیا تھا، یہ بھی واضح دلیل تھی، ان کی پچھلی کتابوں کا بیان بتا دیا تھا اس کے اندر، اور سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو نہ مانا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہا انہوں نے ہمارے دل غلاف میں ہے، پردے میں ہے، ہیں جی، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی ان کی کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کے، بلکہ تھوڑے ہی ہیں، ان میں سے تھوڑے ہی لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے، مومن بنے، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے۔ یعنی کہ یہ اب کا بیان ہو رہا ہے، وہ اس وقت کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہے، ہیں جی، پردے میں ہے، ہم جو ہے نا ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو جانتے، ہم تو اس پر کی ایمان لیں گے جو ہمارے پر اپنے نازل کی تھی۔ تو ان پر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی، پہلے بھی لعنت فرمائی تھی، یعنی کہ پے در پے نبی بھی آئے، ان کے اسی وجہ سے ان کو بھی وہ جو اٹھاتے رہ گئے، اب آپ کو بھی یہ جو اٹھا رہے ہیں، اور تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، ہاں جی، وہ مصدق اور تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس کتاب موجود تھی، تورات کی کتاب، تورات موجود جو ان کو جانتے تھے، ہاں جی، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وقانو، اور تھے وہ اس سے پہلے، یعنی یستفتحون، فتح طلب کرتے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، پر جب بھی آئے ان کے پاس وہ جو پہچانا انہوں نے کفروا، کفر کیا اس کے ساتھ، پہچان بھی لیا اس کو اور پھر کفر کیا اس کے ساتھ، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر، یعنی کہ یہ لوگ کافر ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے جان لیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے پاس ایک نبی نے آنا ہے، پھر وہ نبی بھی آ گئے اور انہوں نے وہ کتاب قرآن مجید لے کر آئے، قرآن مجید نے تصدیق بھی کر دی، سب کچھ کر دیا، ان کو معلوم تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا، انبیاء کرام کے بارے میں بتا دیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بات کے بارے میں بتا دیا، جو بھی انہوں نے کیا، جو کچھ کیا انہوں نے وہ بھی بتا دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ یہ کہا انہوں نے فتح طلب کرتے تھے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے، وہ یہود تو تھے اس وقت، وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہاں جی، ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور ہم اس کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور لوگوں پر فتح طلب کریں گے، یعنی کہ تم فتح طلب چاہتے تھے، تم فتح چاہتے تھے، اب جو ہے نا تم اسی نبی کو جو تمہارے اندر موجود ہے وہ آ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تم انہیں جھٹلا رہے، اور جو مسلمان ہوئے، جو مومن بنے، وہ واقعی فتح طلب کی انہوں نے۔ یہ انہیں معلوم تھا، وہ جانتے تھے، تورات میں لکھا ہوا تھا، ہر کتاب میں لکھا ہوا تھا، وہ فتح طلب کرنا چاہتے تھے، وہ ہر چیز جاننے کے باوجود انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ۔ اور یہ بھی جب انہوں نے جان لیا، ان کے پاس آ گئی، ان کے پاس واضح دلیلیں بھی قرآن مجید کے اندر آ گئی، ہاں جی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، جاننے کے باوجود اس کے ساتھ کفر کیا، پس لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کافروں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، یعنی کہ ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ مسلمانوں باتوں کو سمجھو، آج بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بئس ما اشتروا، بری ہے وہ چیز جو خریدا انہوں نے اپنی جانوں کو،
ہاں جی خریدا انہوں نے اس کے ساتھ اپنی جانوں کو، یہ کہ کفر کیا انہوں نے، ان یکفروا یہ کفر کیا انہوں نے ساتھ اس چیز کے جو نازل انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغین سرکشی کرتے ہوئے، سرکشی کی انہوں نے اس کے ساتھ، یہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، سرکشی کرتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں ان کے یعنی کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خرید لیا اس کے بدلے میں، کفر کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں کفر کو خرید لیا انہوں نے۔ ان ينزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ لوٹے وہ اللہ کے غضب پر غضب بل کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ غضب ہی غضب، غصے پر غصہ، یعنی کہ جب بھی کوئی دلیل آتی اس کو مانتے، پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کا انکار کر دیتے۔ تو اب بھی تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، پھر انہوں نے پھر غضب پر لوٹے، آیتوں کا انکار کرتے گئے، نشانیوں کا بھی انکار کرتے گئے، تو غضب پر غضب، اللہ نے کہا کہ غضب پر لوٹے وہ، غصے پر غصہ، اللہ کے غصے پر لوٹے وہ، عذاب ہی عذاب، دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا گیا ان کے لیے آمنوا ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ ساتھ اس چیز کی جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، قالوا کہا انہوں نے نؤمن ایمان لے ہم ساتھ اس چیز کی جو نازل کی گئی ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں ساتھ اس چیز کی جو علاوہ ہے اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ تورات پر ہم ایمان لے آئے تھے، تو جو اس کے علاوہ ہے اب جو قرآن مجید آ گئی ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ بعض انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا، تو لہذا وہ بعض انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ الحق اور حالانکہ وہ حق ہے، مصدق لما بین تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے پاس ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ کہہ دے بس کیوں قتل کیا تم نے انبیاء کرام کو، اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن تھے تو تم نے پہلے انبیاء کو بھی کیوں قتل کیا، یعنی کہ قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ تصدیق بھی کر رہی ہے تمہاری، سب کچھ بتا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، زکریا، نوح، جتنے بھی انبیاء کرام تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کا بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی تم اس کتاب کو نہیں مانتے، انکار کر رہے ہو، جاننے کے باوجود انکار کیا انہوں نے۔ آج بھی یہی حال ہے ہمارا، ہم بعض آیتوں کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے بھائی بات کو سمجھنا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے تمہارے سے وعدہ، پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا اور اٹھایا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ تم پر طور پہاڑ کو اٹھایا ہم نے تم پر، خُذُوا مَا اور کہا پکڑو اس چیز کو، آتَيْنَاكُمْ جو دی ہم نے تم کو قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا اور سنو، قالوا کہا انہوں نے سنا ہم نے اور انکار کیا اور نافرمانی کی ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی، یعنی کہ سنا، بات کو سن بھی لیا، مان بھی لیا یہ واقعی سچی بات ہے، لیکن نافرمانی کی، بات کو ماننے کے باوجود ان کو پتہ تھا کہ واقعی یہ سب تمام چیزیں ٹھیک ہیں، اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی۔ وہ شریبو اور پلائے گئے وہ اپنے دلوں میں، فی قلوبہم اپنے دلوں میں بچھلا بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے دلوں میں۔ قل بئس ما کہہ دے بری ہے وہ چیز جو حکم کرتی ہے تم کو اس کے ساتھ تمہارے ایمان، جو حکم کرتے ہیں تمہارے ایمان جس کے ساتھ تمہیں حکم کرتے ہیں نا، وہ بری ہے چیز۔ ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو،
تو وہ بری چیز ہے جو تمہیں حکم کر رہی ہے اس چیز کے بارے میں. یعنی کہ دلیلیں آنے کے باوجود تم گمراہ ہو رہے ہو، تم اسلام کو چھوڑ رہے ہو، تمہیں معلوم ہو گیا یہ واقعی اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے ہیں، اور تم دلیلیں بھی دیکھ چکے، سب کچھ کر چکے، اس کے باوجود تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیا. وَلَن يَتَمَنَّوْا قُلْ إِن كَانَتْ کہہ دے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، دار الآخرت آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت پس تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. بلا تجدنہم احرص الناس وَلَن يَتَمَنَّوْا اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے ابداً کبھی بھی، بما قدمت اس وجہ سے جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین جانتا ہے ظالموں کو، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم واقعی امید رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، یہود کہتے تھے ہم بھی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو اگر تم واقعی تمنا کرتے، تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے، پھر تمنا کرو موت کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اس بات کی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم مر گئے تو ہم تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نہیں مان رہے، ہم واقعی جہنمی بن جائیں گے. اور اسی طرح مومنوں کو بھی مسلمانوں کو بھی اس کے اندر سمجھنا چاہیے اس بات کو. مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے، اور واقعی مسلمان جو تھے ان کو تو تمنا تھی، وہ تو جانتے تھے ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے. انہوں نے جنگیں بھی لڑی، جنگ بدر رمضان کے اندر ہوئی، سب سے پہلی جنگ کفر و اسلام کی جنگ رمضان کے اندر ہوئی تھی. آج یہ جو رمضان جا رہا ہے میرے بھائیو، سب سے پہلی جنگ جو ہے وہ رمضان کے اندر ہوئی تھی، کفر و شرک کی جنگ، کفر و اسلام کی جنگ جو ہے. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر پروان چڑھایا. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تمنا کرو موت کی. تو وہ تو تمنا کیا کرتے تھے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کر دے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، دعا کیا کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ سے تمنا موت کی کرنی چاہیے. تو کس چیز کی کرنی چاہیے؟ نہ تمنا کرو موت کی، مگر کس چیز کی؟ کس موت کی؟ شہادت کی موت کی تمنا کیا کرو. تو صحابہ کرام تو جوک در دوک، شوق در شوق اسلام کے اندر داخل ہوئے اور آگے رہا کرتے تھے کافروں سے لڑنے میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہیں واقعی معلوم ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے تو پھر تمنا کرو موت کی. وہ ہرگز اس چیز کی تمنا نہیں کریں گے. اور بعض کافر لوگ بھی وہ تو اس کی موت، مشرک لوگ وہ تو اس کی تمنا کریں گے، وہ تو ان کو معلوم بھی نہیں ہے نا، وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی. تو آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بلا تجدنہم اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو حرص کرتا، لوگوں کی زندگی پر حرص کرتا پائیں گے آپ ان کو. ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، اور مشرکین لوگوں میں سے، یودو چاہتا ہے ان کا ایک، لو یعمر الف سنہ یہ کہ عمر دیا جائے 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہے وہ بچانے والا اس کو عذاب سے، یہ کہ وہ عمر دیا جائے. لیکن وہ 1000 سال عمر بھی دیا جائے نا، پھر بھی جب اس نے مرنا ہے اس نے جہنم میں ہی جانا ہے. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کے عمل کو دیکھتا ہے، یہودوں کو بھی دیکھ رہا ہے، یہودی بھی جو تمنا نہیں کریں گے
وہ لوگوں کی زندگی میں حرص کرتے ہیں کہ ہم زندہ ہی رہیں. ان کی حرص جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے، ان کو آخرت کی تمنا نہیں ہے. مسلم مومن جو ہوتا ہے اس کو آخرت کی تمنا ہوتی ہے. وہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب میں مروں گا تو جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ، اور وہ جنت کی تمنا کرتا ہے. اور مشرک تو ویسے ہی وہ تو دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم دنیا کے اندر ہی رہیں گے. یہ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ آخرت آنے والی ہے. مشرک بھی یہی چاہتے ہیں، وہ 1000 سال بھی وہ عمر دیے جائیں تو پھر بھی وہ جہنم کے عذاب سے نہیں بچائے جائیں گے. وہ جہنم میں پھر بھی انہوں نے جب مرنا ہے وہ اسی کے اندر ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور کافروں میں سے نہ کرے، ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کے سامنے ہی ہے، قرآن مجید کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ مومنوں سمجھ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے اور جہنم کے عذاب سے بچائے، اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.